نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اسی سبق کے اندر تیسری حدیث کو نقل کروں گا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ طریقہ کار کرتے اور پڑھتے تھے۔ تو وہ کیا ہے؟ یعنی جو بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اس دعا کے ساتھ اگلی دعا کا بھی ذکر انہوں نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا۔ تو کیا دعا پڑھی؟ فرمایا اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ تو دوستو بھائیو، کتنے قیمتی الفاظ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اور میرے اور آپ پر یہ احسان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کا ہر بندہ جب ان کلمات کو پڑھے گا تو میرا اللہ رب العالمین ہر طریقے سے اس کو عافیت نصیب فرمائیں گے اور اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ اللہم عافینی، اے اللہ مجھے میرے جسم کو عافیت فرما، یعنی تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے۔ فرمایا اللہم عافینی فی سمعی، اور دوستو کیسا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فی بدنی کے اندر سارا بدن آ گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی سمعی کا اسپیشلی طور پہ ذکر کر کے یہ بتایا کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہم عافینی فی بصری، اللہ میری آنکھ، میری جو نظر ہے اس کے اندر بھی عافیت فرما، اور لا الہ کوئی نہیں عافیت دینے والا الا انت، اور تو ہی میرا اللہ مجھے عافیت دینے والا ہے۔ تو ان بدن کے اندر میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ سارا جو بدن جسم کے اندر، وہ بدن کے اندر آنکھ، کان، زبان، جسم، ہر چیز آ گیا، ہاتھ آ گیا، پاؤں آ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کا اسپیشل طور پہ کیوں ذکر کیا؟ تو یاد رکھو دوستو بھائیو، اس کا راز یہ ہے کہ کان سے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اسی کان سے بندہ اچھائی کی بات بھی سن سکتا ہے، اور جب صبح سویرے دنیا کا نظارہ کرتا ہے تو اس میں بد نظری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نظری سے عافیت اور حفاظت چاہیے، اور کئی قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں اس نظر سے، تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائے۔ اور پھر آج اور دوسری چوتھی حدیث میں آپ کو بتاؤں، دوسری بات یہ ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی صبح و شام یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقصان والی چیز سے عافیت فرماتے ہیں۔ تو وہ کیسے کلمات؟ فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے وہ کلمے جو تیرے نام اور تیرے بنائے ہوئے، خود بتائے ہوئے کلمے ہیں، ان مکامل جو ہے کلمے ہیں، مکمل کلمے ہیں جن کے اندر طاقت و قوت ہے تیری نام، ذات، صفات کے اندر۔ اور فرمایا ان کی نام سے، تیرے نام سے، من شر ما خلق، جو کوئی تو نے برائی والی چیز اور نقصان دہ والی چیز پیدا کی ہے، یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ ہر چیز سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، مالک تو مہربانی فرما کے میری حفاظت اور مجھے عافیت عطا فرما۔ تو دوستو بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بابرکت زندگی مسلمان کے لیے کتنی ہی بابرکت بن سکتی ہے۔ تو پھر اس کے نتائج میرے دوستو بھائیو، دنیا نے بڑے تجربے کیے، دنیا کے لوگوں کے تجربوں میں بڑا کچھ آیا، جنہوں نے یہ دعائیں پڑھی تو انہوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ فرمایا۔ تو بہرحال دوستو بھائیو، بس دعا ہی ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، آگے پھیلاتے جاؤ اور اسی طریقے سے خود عمل کرتے جاؤ۔ مجھے اور اللہ آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔